ابھی چھٹی کی خوشی میں آپ بڑا پریشان ہیں اور سننے کے موڈ میں بھی نہیں ہوں گے آپ. مجھے مولانا سے درخواست کی تھی کہ آپ چھٹی کا اعلان کر کے دعا کرا دیجیے. لیکن میرے پاس سے ادب ہے اور حکم ہے. اس موقع پر آپ سنجیدگی سے کچھ باتیں سننا چاہیں. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ دل میں آتے ہیں. پہلی بات یہ کہ میں آپ حضرات کو ان اساتذہ کرام کو جنہوں نے اس پروگرام کو اسٹیج کیا ہے اور بڑی محنت سے یہ خوبصورت اسٹیج تیار کیا ہے، میں دل کی گہرائی سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آئندہ بھی ہم لوگوں کو اس کی فائدے کا موقع عطا کرے. بڑی محنت کی ہے واقعات اور اس محنت میں بہت سی چیزیں ہمارے سامنے کھل کر آئی. دوسرے ان طلبا کو بھی پہلے اساتذہ کرام کو جنہوں نے اس پروگرام کو سنا ہے اور بہت ہی توجہ سے انہوں نے اپنے سماعتوں کو اس پروگرام کے سامنے پیش کیا ہے، وہ بھی قابل مبارکباد. اور وہ طلبا جنہوں نے بڑی خوبصورتی سے، بڑی بےباکی رسولت سے اور بڑے احترام سے اس پروگرام کو پیش کیا ہے، انہیں مبارکبادی کے ساتھ ساتھ میں اپنی اس بات کا اظہار کرتا ہوں کہ ہمیں امید ہو چلی ہے کہ انشاءاللہ یہ ہمارے بچے دین کی دفاع کے لیے آگے بڑھیں گے اور کوشش کریں گے کہ جتنے اعتراضات ہم پر ہو رہے ہیں، ہم اعتراض سننے والے نہیں، ہم اقدام کرنے والے اور اعتراض کرنے والے. جن بچوں نے پروگرام سنا ہے اور خوبصورتی سے انہوں نے داد تحسین دی ہے، وہ بھی مبارکبادی دیتا ہے. دوسری بات ہے جو پروگرام سے مجھے محسوس کی، پروگرام واقعات بہت خوبصورت اور شاندار ہے، لیکن جو باتیں ہمارے ذہن میں آئی ہیں، اگر اجازت ہو آپ حضرات کے سامنے ہم پیش کرتے ہیں. موضوع بہت صحیح معنی میں سمجھا گیا، اسلام اور جہاد، تلوار اور حملہ، یہ سب چیزیں ہمارے سامنے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ جہاد الگ طور اور قتال الگ طور، الگ الگ موضوع. جہاد کا جو مفہوم ہم لے رہے ہیں اور جس معنی میں پوری بحث ہوئی ہے، یہ جہاد اس کا ٹاپک نہیں، جہاد اس کا موضوع نہیں ہے. جہاد کا جو وسیع مفہوم، آپ نے جہاد کا معنی کیا ہے، جہاد سے یہ مشتق ہے، اس کے معنی کوشش کرنا، محنت کرنا، اپنی بات کو دوسروں تک پہنچانا. یہ جہاد ایک دعوتی مشن کا ایک جزء ہے اور اس میں جتنی محنت کی جائے
بہت سے احادیث میں منجاہدہ یہ جو لفظ استعمال ہوتے ہیں اس میں کتاب اور تلوار اٹھانے کی بات بہت فالتو ہے۔ اس میں تو یہ ہے کہ آدمی ہر وقت جہاد میں، ہر وقت مشقت میں، ہر وقت کوشش میں آدمی کوشش کرتا ہے، جہاد کرتا ہے۔ جہاں جہاں بھی برائی ہو اس برائی کو ختم کرنے کا نام سب سے پہلے اپنی ذات کے لیے منجاہدہ نفسہ، اس کے کہ آدمی سب سے پہلے اپنی ذات سے، اپنے نفس سے جہاد۔ کیا جہاد کا مفہوم یہ ہے کہ آدمی یا تلوار لے کر اپنے آپ کو مار ڈالے، اپنے آپ کو ختم کر ڈالے؟ ایسا مفہوم جہاد کا مفہوم یہ ہے کہ آدمی پرامن حکمت عملی کے ذریعے سے اپنے دعوتی مشن کو ہمیشہ برقرار رکھے، پہلے اپنی ذات سے، پھر اپنے سماج اور معاشرے سے، اور پھر اس کو پھیلاتے ہوئے جہاں جہاں سماج میں برائیاں پھیل رہی ہیں، جہاں جہاں سماج میں فساد اور بگاڑ ہے، اس سماج میں فساد اور بگاڑ کو ختم کرنے کا طریقہ اختیار کرے۔ اس کا مفہوم جہاد۔ دوسرا لفظ قتال کا ہے۔ قتال ہے اس معنی میں کہ آدمی اگر کوئی ویسے نہ مانے تو دوسرا کہتا ہے۔ جب ہم پر ظلم ہوتا رہے، ہم پر جینا تنگ کر دیا جائے، ہماری بات نہ مانی جائے، ہمیں گھروں میں رہنے پر اور گھروں سے نکلنے پر مجبور کر دیا جائے، وطن چھوڑنے پر مجبور کر دیا جائے، ہمارے شاعر کو تباہ و برباد کیا جائے، ہماری بات کہنے پر پابندی لگائی جائے، تو ایسی شکل، ایسی صورت میں پھر صرف اپنی ذات سے نہیں بلکہ جب تک امیر موجود نہ ہو، بغیر امیر کی موجودگی میں قتال جائز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک مکے میں سارے ظلم و ستم سہتے، اور جب آپ مکہ چھوڑ رہے تھے آپ کی آنکھوں میں آنسو، آپ سرزمین مکہ سے جب جا رہے تھے، کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے تھے، آپ کی آنکھوں سے جاری تھے، آنسو جاری تھے۔ آپ نے فرمایا اے سرزمین مکہ، تو یہ زمین پر مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، اگر میری قوم مجھے نہ نکالتی تو میں تیرے علاوہ کہیں اور رہنا پسند کرتا۔ یہی وجہ ہے کہ جب آدمی کعبۃ اللہ کو چھوڑتا ہے وہ آنسو یاد کر کے روتا ہے، اور اس کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہے۔ اس کا ہمیں تجربہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال میں جہاد کو اول وقت میں فرض، لیکن 13 سال گزرنے کے بعد جب آپ مکے سے مدینے تشریف لے گئے، اور وہاں پھر بھی دوسرے لوگوں نے آپ کو ستانا شروع کیا، تب اللہ کی طرف سے یہ حکم آیا یہ چیز چھوڑ دی گئی ہے پوری طرح۔ یہ سامنے ہی ہے آپ کے ڈیبیٹ میں اور آپ کے مباحثے میں، اب تمہیں قتال کی اجازت ہے، جب تمہیں وہاں بھی رہنے نہیں دیا، یہاں بھی رہنے نہیں دے، اور مکے کے لوگ چڑھ آئے بدر کے میدان میں، سب سے پہلے جنگ بدر کے میدان میں۔ اب بدر مکے سے تقریباً 350 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور مدینے سے 100-125 کلومیٹر کے فاصلے پر۔ لڑائی کرنے کون گیا؟ چڑھائی کس نے کی تھی؟ وہاں پہ رہنے کون نہیں دے رہا تھا آپ کو؟ تبھی حکم آیا جن پر ظلم کیا گیا ہے، جنہیں گھروں سے نکالا گیا ہے، اور جن کا جینا دوبر کر دیا گیا ہے، اب
ऐसे दुनिया की कोई ताकत ज़रूर कहेगी। दुनिया का कोई इंसाफ पसंद जिसे आतंकवाद कहेगा, ऐसे दहशतगर्द कहेगा। इसे पूरी दुनिया का कोई इंसान इसे दहशतगर्द नहीं कहेगा कि जिससे अल्लाह ताला ने अदना से ये सबसे पहले आयत है मुकाबले के किताब में सबसे पहले दिया है। इस पर बहुत सारे याद हमारे सामने नहीं है, कहाँ पर बैठे हमारे जो बुनियाद है सबसे पहले, जो मुकाबले की बुनियाद है। फिर जवाबी तौर पर हम कह सकते हैं कि सबसे पहले 3 जंगें हुई है। बद्र जंग हुई है, उहद की जंग हुई है और खंदक की जंग। खंदक 5 किलोमीटर के फासले पर है मदीने से, और 3 किलोमीटर के फासले पर है मदीने से। यहाँ भी चढ़कर कौन लोग गए? जो आदमी हमारे घर पर आकर हमला करे, जो आदमी हमारे घर पर आकर और पिस्तौल की लड़ने पर उंगली रखकर एक निकालो जो कुछ निकालना है, और दूसरा आदमी उसको उठाकर 2 से 1 समाचार रसीद करते, इसे जुल्म कहा जाएगा। मन कुतिला दूना जमीन पर हो चाहिए, मन कुतिला दीना माली में पर हो चाहिए, मन कुतिला दीना बदली पर हो चाहिए। ऐसी सूरत में अगर कोई मारा जाएगा अपने माल की हिफाजत करने के लिए, अपने दीन की हिफाजत करने के लिए, अपने वतन की हिफाजत करने के लिए, क्या उसे जुल्म कहा जाए? क्यों उसे जुल्म नहीं कहा? ऐसा ही हुआ तीनों जंगों का मौका। हमें मारने के लिए आ रहे, हमें निकालने के लिए आ रहे, वहां रहने नहीं दिया, और यहाँ आने के बाद हम पर चढ़ाई की जा रही है, हमें मारा जा रहा है, कत्ल किया जा रहा है। तो ये कैसे इंसाफ? अगर इस इंसाफ के लिए हम अपने आप को तैयार करते हैं, तलवार के जरिए से इस्लाम करेंगे। ये चीजें हमारे इस विवेक में हमारे चीजों आनी चाहिए, तो नहीं आई। दूसरी बात ये कि ये अकीदा इस्लाम जो कबूल करता है वो अकीदे की बुनियाद पर इस्लाम है। और याद रखिए कि अकीदा इसे समझाना पड़ेगा क्या चीज, इसे हमें समझाना पड़ेगा कि अकीदा क्या चीज है। अकीदा एक दोधारी तलवार है। ये दोधारी तलवार जब किसी के दिल में आती है, हजारों तलवारें तो उसका मुकाबला नहीं कर सकती। 550 से ज्यादा मक्के के लोगों ने इस्लाम कबूल किया, अकीदे की बुनियाद पर कबूल किया। रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को फांसी दी जाती है, कहा जाता है कि इस्लाम से बर्दाश्त हो गया। आप बनाते हैं माल भी ले लो, लेकिन ये अकीदा अब दिल में उतर गया है, तब अकीदा निकल नहीं सकता। तो दोधारी तलवार है जो हमारे दिल में उतर गई। ये तो अमल की बात है, ये तो इंसाफ की बात है, ये तो मसावत की बात है, ये तो जुल्म के खिलाफ लड़ने की बात है, ये तो अकल से समझने की बात है, ये तो मोहब्बत की बात है। ये अकीदा मोहब्बत की बात है। ये तलवार तो दुश्मनी की बात है, तलवार तो लड़ने की बात है, तलवार तो खून बहाने की बात है, तलवार से अदावत फैलती है, तलवार से दुश्मनी फैलती है, और दुश्मनी में अपनी बात को मनवाया नहीं जा सकता। किसी सूरत में दुश्मनी से अपनी बात को न मनवाया जा सकता है न समझाया जा सकता है। वक्ती तौर पर आप उसकी जबान से कहलवा सकते हैं, खुदा की कसम दिल से नहीं कहलवा सकते।
جن سے آدمی جب ہی اپنی بات کو پہلوا سکتا ہے جب اپنی عقیدے کی مضبوطی کو اس کے دل و دماغ کے رگ و ریشے میں قلب کے رگ و ریشے میں جب تک اتار نہیں دے اس وقت تک عقیدہ کسی کا مضبوط ہے. اس پر بھی کوئی چرچا نہیں ہوئی آپ کی. سب سے بنیادی چیز عقیدے کی بنیاد تو عقیدہ جو ہے آدمی مضبوط نہیں ہوگا. اور عقیدہ جو مضبوط ہوتا ہے وہ انصاف سے, عقیدہ جو مضبوط ہوتا ہے مساوات سے ہوتا ہے, اونچ نیچ کے بھید بھاؤ کو ختم کرنے سے ہوتا ہے, طبقاتی کشمکش کو ختم کرنے سے ہوتا ہے, اور مظلومیت کا ساتھ دینے سے ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی تعلیمات یہی ہے کہ مظلومیت کا ساتھ, مساوات پیدا کرتا ہے, اونچ نیچ اور بھید بھاؤ کو ختم کرتا ہے, اور درمیان میں جو خوف ہے, سخت ہے یا برمن ہے, یہ سب ختم. ڈائریکٹ اس کا رشتہ اللہ سے قائم ہے, اور یہ سمجھو کہ تمہارے اور ان کے درمیان میں کوئی واسطہ. پہلے اگر یہی کہا کرتے تھے کہ ہم بتوں کو اس وجہ سے پوچھتے ہیں کہ یہ ہمارے سفارشی بن جائیں گے, قریب کر دیں گے اللہ تعالیٰ سے, اس شکتی سے جو مہا شکتی ہے اس مہا شکتی سے قریب کر دیں گے. ماں نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ, فرمایا واسطہ ہی نہیں, اللہ کے درمیان اور بندے کے درمیان میں کوئی واسطہ نہیں. نحن اقرب الیہ من حبل الورید, ہم تو انسان کی شہادت سے زیادہ قریب ہیں. تو یہ عقیدہ کیسے اور کس بنیاد پر انسان کے دل و دماغ میں کرتا ہے, یہ سمجھنے کی بات ہے اور اسے سمجھانے کی بات ہے, بہت ہی سائنٹیفک انداز سے سمجھانے کی. یہ بات ہماری اس چرچا میں بالکل نہیں ہے, اس پر بھی توجہ نہیں کرتے. تیسری بات جو ہمارے ذہن کے نظام قانون میں چل رہی ہے اور اس کا جواب نہیں دیا ہمارے اسلام کے دفاع کا جواب, جو غزوات اسلام کے امتیازی نشان ہے, یہ غزوات کیوں ہوئے, اس کا امتیازی نشان کیا ہے, اس امتیازی نشان کی طرف بھی توجہ نہیں ہے. لڑائیاں ہوں اعتراض کیا انہوں نے کہ لڑائیاں اتنی ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ ہر 4 مہینے ایک لڑائی ہوتی ہے. غزوہ بدر سن 2 ہجری میں ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 نبی کے بنا سکتے. ان 8 سال کے عرصے میں 27 لڑائی ہوئی, جو سب سے زیادہ اعتراض کی بات ہے, اور 81 یا واقعی کے قول کے مطابق 84 غزوے اور سرایا ہوئے. کیوں ہوئے, کیا بنیاد تھی اور ان میں کیا ہوا؟ صرف ہمارے ایک ساتھی سوچ رہے تھے کہ بات کہیں گے, لیکن قیدیوں کے ساتھ دوسرے سلوک کی بات کہہ کر آگے چلے. انہیں کہنا چاہیے تھا کہ اتنا بڑا انقلاب, اتنا زبردست انقلاب جس نے مشرق و مغرب کو متاثر کیا, جس نے رومن امپائر کی حکومت کو ختم کیا, جس نے ساسانی کسرا کو ختم کیا, اور اس نے بڑی طاقتوں کو اسلام لانے پر مجبور کیا. سارا انقلاب 6000 600 700 800 یہاں تک تو بتایا جاتا ہے کہ اس میں اتنے افراد قتل ہوئے, پوری طرح افراد قتل ہو گئے. اس میں دشمن بھی تھے اور اس میں دوست بھی, اس میں مسلم بھی تھے, نان مسلم بھی. لیکن آج کی تاریخ میں جب آپ پہلی جنگ 1914 سے 1914 سے 1918 اس میں آپس میں جنگ ہوئی, اس جنگ میں 50 لاکھ
سے زیادہ آپ ہیں. کوئی فائدہ نہیں ہوا, کوئی انقلاب نہیں ہوا. کیا ان جانوں کی قیمت نہیں تھی؟ اور دوسری جنگ عظیم میں 50,000 سے بھی زیادہ سرپریس کر دیا, اس سے بھی زیادہ مسلمان ختم, انسان مارے گئے مسلمان. یہ اس وقت کی بات ہے. باہر آپ پچھلے زمانے میں نہ جائیے. چنگیز خان, ہلاکو خان, اس کے زمانے میں نہ جائیے. اس زمانے میں آئیے, اس زمانے میں جو جنگیں لڑی گئی ہیں ان جنگوں سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ کتنی دہشت گردی پھیلی ہے, کتنا آتنکواد پھیلا ہے, اور ایک دوسرے ملک پر چڑھائی کی سنجر کی گئی ہے. آپ اس میں سارے کے سارے لوگ مل گئے, ساری حکومتیں مل گئی ہیں, اور اس میں لاکھوں کروڑوں انسان ہوئے, پھر بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا, کوئی انقلاب نہیں آیا. اور صرف ایک انسان کا صرف انقلاب 600, 700, 800, اس سے زیادہ کی تعداد کسی نے نہیں. کسی نے 671 لکھا, کسی نے 700 کا لکھا ہے, کسی نے تھوڑا بہت زیادہ کا لکھا ہوگا, لیکن 800 سے زیادہ تعداد کہیں پہنچی نہیں. اتنی بڑی تعداد میں غزوات اسلامی کے امتیازی نشان, یہ اردو میں لکھا ہے کہ اسلامی کا امتیازی نشان یہ ہے کہ تلوار اٹھا کر جاتے تھے, لیکن جب تلوار ختم ہوتی تھی مساوات اور انصاف کردار کی طرح ان کے یہاں سمٹ جاتا تھا. اس امتیازی نشان کی طرف ضرورت ہے بہت زیادہ. یہ اس کا خاص خاص ایک بات اور ذہن میں ہے کہ یہاں پر اعتراض کرنے والوں نے کہا کہ محمد بن قاسم, محمود رسول, اورنگزیب بھائی منیر, یہ حضرات کیوں آپ پر چڑھے؟ صاف سا مسئلہ ہے, بالکل سمپل اور سادہ بات ہے. اس بارے میں کوئی بات نہیں ہے کہ دعوت مشن کے لیے